اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی سنگتوں میں ایسے جن میں بلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے. ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گنہگار تھے. اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں درس عبرت عطا فرما رہا ہے کہ پچھلی قوموں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ پچھلی قومیں کیوں کر ہلاک کر دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے اگلی سنگتوں میں یعنی قوموں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے. کچھ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ جو زمین میں فساد سے لوگوں کو روکتے، شرک سے روکتے، کفر سے روکتے، جو بدعملیہ لوگوں میں پھیل گئی تھی ان کو روکتے، مگر انہوں نے نہ روکا بلکہ خود اس میں ملوث رہے. ان میں بھلائی کا حکم دینے والے، گناہوں سے روکنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ان میں تھوڑے لوگ ان میں ایسے تھے. جو ایسے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو اس سے نجات عطا فرما دی، یعنی فتنے سے نجات عطا فرما دی، فساد سے نجات عطا فرما دی، اور کفر سے نجات عطا فرما دی، ہمیشگی کے عذاب سے نجات عطا فرما دی. اور جو ظالم تھے ان کا کیا حال رہا؟ ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا. یعنی دنیا میں کفار و مشرکین کو جو مال و دولت دی گئی، جو جاہ و منصب دیا گیا، جو عزت و شہرت دی گئی، اسی میں وہ پڑے رہے. ہمارے پاس مال دولت ہے، ہمارے پاس منصب ہے، ہم سردار ہیں قوم کے، اور ہمارا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں ہمارے ملاقات کے لیے، ہم سے مشورے کے لیے. یہ ہمارا مقام و مرتبہ ہے لوگوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی عیش میں وہ پڑے رہے، کیونکہ ان کے ظاہر میں یہ تھا کہ اگر ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں تو گویا یہ ہماری دولت ختم ہو جائے گی، یہ ہمارا منصب ہم سے چھین لیا جائے گا، ہمارے عزت میں کمی آ جائے گی، ہم کو ان کے ماتحت رہنا پڑے گا. اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بس دنیاوی لالچ کی وجہ سے وہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیش کو انہوں نے پسند کیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کے تھوڑے سے سامان کو انہوں نے ترجیح دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ گنہگار تھے. انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گنہگار ہوئے وہ لوگ. ظلم کیا دنیا میں، اپنے آپ کو شرک اور کفر مبتلا رکھا. ظلم کیا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا. ظلم کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اور ظلم کیا کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا، جہنم کا حقدار بنایا. یہ جسم اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم اور نازک پیدا کیا ہے، یہ مچھر کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنا نرم اور نازک اور ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو کہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو سب سے اچھی تقویم عطا فرمائی ہے، سب سے اچھی بناوٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جتنی مخلوقات ہے ساری مخلوقات میں سب سے اچھی بناوٹ انسان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، لیکن اس انسان نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا، جس کو ہم نے ایسی بناوٹ عطا فرمائی تھی، جس کو ہم نے ساری مخلوقات پر کرامت عطا فرمائی تھی، عزت عطا فرمائی تھی، اس نے اپنے آپ کو ایسی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ مجرم تھے، وہ گناہگار تھے۔ اب انہوں نے برے کام کیے تو ان کے اوپر عذاب آیا، ظلم کیا اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے۔ قومیں جو ہلاک ہوئی ہے اس سے پہلے، چاہے قوم نوح ہو، چاہے قوم صالح ہو، چاہے قوم ہود ہو، چاہے قوم شعیب ہو علیہم الصلاۃ والسلام، یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار بنایا۔ ان کو سمجھایا گیا، میں نے بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو 900 سال تبلیغ فرمائی تھی، کسی نبی نے 400 سال تبلیغ فرمائی، کسی نبی نے 100 سال تبلیغ فرمائی، یعنی سمجھاتے رہے، قوم کو ڈراتے رہے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اچھوں پر عذاب نازل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے۔ بغیر وجہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر گناہ کے ہلاک نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا، ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اللہ کی شان تو یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی جان کو اس کی تکلیف سے زیادہ اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ ایک جان جتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے اتنا ہی بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جان پر ڈالا ہے۔ دنیا کی کسی مخلوق میں غور کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا اور نہ ہی ڈالتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کسی پر ظلم نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ، اس کی ذات سے متصور نہیں ہے کسی پر ظلم کرنا۔ تو یہ جو ہلاک ہوئے پھر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فرماتا ہے تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ ہمیں جو برائیاں پہنچتی ہے، ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہے، بلائیں پہنچتی ہے، یہ سب ہمارے نفس کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو سارے کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مصیبتیں ہم ہی کو گھیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تم کو اچھائیاں پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تم کو برائیاں پہنچتی ہے، مصیبتیں، آفتیں، بلائی جو تم پر آتی ہے، فمن نفسک، یہ تمہارے نفس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے نفس کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہمیں برائیاں پہنچتی ہے۔ یہ برائیاں تکلیف ہے، جب کوئی تکلیف آزمائش آئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ مولا تعالیٰ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔